نماز فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ جو لوگ نماز فجر پڑھ کر سو جاتے ہیں ان کے گھر اللہ تعالیٰ کون سے مصیبتیں نازل فرماتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غربت کی وجہ سے پریشان ہیں وہ نماز فجر کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نماز فجر کے فوراً بعد سونا کیسا ہے؟ کیا یہ صرف نیند ہے یا ہماری روزی، گھر کی برکت اور زندگی کی مشکلات سے اس کا گہرا تعلق ہے؟ بعض لوگ نماز فجر پڑھتے ہی دوبارہ سو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے بارے میں کیا فرمایا اور فجر کے بعد کا وقت غربت، بے سکونی اور نحوست سے کیسے بچاتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نماز فجر کے بعد سونا کیسا عمل ہے اور کیا یہ ہمارے رزق پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعا اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں اور جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بنتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو
مسلسل اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ یہ نفاق سے بچاتی ہے کیونکہ نماز چھوڑنا منافقین کی علامتوں میں سے ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل ایمان سے بھرتا ہے۔ یہ عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو اچھے اور برے راستے میں تمیز آ جاتی ہے۔ یہ بے خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور کسی بھی مصیبت میں گھبراتا نہیں۔ یہ سچائی اور دیانتداری کو فروغ دیتی ہے کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ایمانداری اختیار کرنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ زندگی میں استقامت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے کیونکہ مسلسل نماز پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آتی ہے۔ یہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے کیونکہ دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے بندہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں۔ یہ زندگی کی ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ سے زار و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت ان لوگوں کے لیے وعدہ کی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان توڑ دیتی ہے کیونکہ ہر نماز انسان کے گناہ دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوفی اور دلیری کی کنجی ہے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ یہ معاشرے کے اصلاح کا ہتھیار ہے کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بدبختی کا علاج ہے کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا راز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندھیرے کا چراغ ہے کیونکہ جب بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشنی بن کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سند ہے کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کاٹ دیتی ہے کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی انہی کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد سونے کے دنیاوی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کو برکت اور کامیابی کا وقت قرار دیا ہے اور اپنے امت کے لیے اس وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ حضرت صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے ان کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ فجر کے بعد جاگتے ہیں اور اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، جبکہ فجر کے بعد سونے والے اس برکت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ فجر کے بعد سونے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ علماء کے تجربات سے ثابت ہے کہ جو لوگ فجر کے بعد جاگ کر کام کرتے ہیں ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے، جبکہ سونے والے سستی، کہلی اور بے ترتیبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ دین کی باتیں کرتے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، اور آپ نے کبھی فجر کے بعد سونے کو پسند نہیں فرمایا۔ پیارے دوستو، فجر کے بعد جاگنا ایک کامیاب زندگی کی علامت ہے، اور جو لوگ اس وقت کو قیمتی بناتے ہیں وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ فجر کے بعد سونے کو عادت بنا لیتے ہیں وہ اپنے قسمت، رزق اور روحانی کیفیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فجر کے بعد کچھ دیر جاگے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور کسی مثبت سرگرمی میں مشغول ہونے کی عادت ڈالیں تاکہ ہماری زندگی میں برکت، کامیابی اور ذہنی سکون پیدا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہماری اولاد کو نیک صالح اور ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔